بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 مئی 2020 بروز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، وزارت تجارت نے کہا ہے کہ پیٹرول کے نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پیٹرول اسٹیشنوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نگراں ٹیمیں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں پیٹرول اسٹیشنوں پر اچانک چھاپے مار رہی ہے اور اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ پیٹرول اسٹیشنوں کے مالکان اسکرین پر پیٹرول نئے نرخ دے رہے یا نہیں، اور پیٹرول بھرتے وقت نئے نرخوں کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق نگراں ٹیمیں نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پیٹرول اسٹیشنوں کے خلاف صارفین سے رپورٹس بھی لے رہی ہے۔ وزارت تجارت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیٹرول کے نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے اسٹیشنوں کے خلاف صارفین شکایت مرکز 1900 پر رابطہ کر کے رپورٹ درج کرائے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی ارامکو نے پیر کو مئی کے لیے پیٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا ہے۔ 1 لیٹر ایکن میں پیٹرول کی قیمت 1.31 ریال سے کم ہو کر 0.67 حلالہ اور 95 میں پیٹرول کی قیمت 1.47 ریال سے کم ہو کر 0.82 حلالہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سماجی کفالت نظام میں شامل سعودی شہریوں کے لیے رمضان انعام کے طور پر 1.850 ملین ریال تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی خبر رسائی ادارے کے مطابق رمضان انعام فنڈ سے فیملی کے سربراہ کو 1000 اور فیملی ممبر کو 500 ریال دیے جائیں گے۔ شاہ سلمان نے رمضان انعام کی مد میں یہ خطیر رقم مقامی شہریوں کو پروقار زندگی گزارنے کے جذبے سے فراہم کی ہے۔ رمضان کی آمد پر عام دنوں کے مقابلے میں فیملی اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے سماجی کفالت نظام میں شامل افراد کے لیے اسپیشل رقم جاری کی گئی ہے۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجی نے رمضان انعام رقم کی منظوری پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، سعودی وزیر خزانہ و قائم مقام وزیر اقتصاد و منصوبہ بندی محمد الجدان نے کرونا وائرس کے اقتصادی اثرات سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ نئے اقدامات کے تحت سعودی ویژن 2030 کے متعدد پروگرام اور بڑے منصوبوں کے لیے بجٹ کم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مہنگائی الاؤنس 1 جون سے معطل کرنے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ 5% کے بجائے 15% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی خبر رسائی ادارے کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب جاری بیان میں وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین، وزارتوں، محکموں اور کارپوریشنوں، اتھارٹیز، مراکز اور سرکاری پروجیکٹس پر کام کرنے والے ایسے تمام افراد جو سول سروس قانون کے تحت نہیں آتے کو دی جانے والی مالی سہولیت کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ محمد الجدان نے مزید کہا کہ ملک عالمی وبا کورونا کے سنگین بحران سے گزر رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے مطابق ملکی معیشت کو بحران سے بچانے اور اسے مالیاتی اور اقتصادی اثرات سے کم از کم خسارے کے ساتھ نکالنے کے لیے بعض اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نئے اقتصادی اقدامات طبی، سماجی اور اقتصادی منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے کیے جانے والے اقدامات کا تسلسل ہے۔ حکومت بحران کو شدید بننے سے روکنے کی خاطر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور معیشت کے تحفظ کے لیے پیشگی ضروری اقدامات کرتی رہے گی۔ محمد الجدان نے کہا کہ وبا کے پھیلنے کی وجہ سے عالمی بحران نے سعودی معیشت کو 3 جھٹکے دیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سرکاری خزانے کی کارکردگی اور اس کے استحکام پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ان جھٹکوں سے معیشت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق کورونا کے بحران سے نے تیل کی طلب غیر معمولی حد تک کم کر دی، جس سے تیل کی نرخ متاثر ہوئے اور تیل کی آمدنی جس پر قومی بجٹ کا انحصار ہے انتہائی حد تک کم ہو گئی ہے۔ بحران کے بعد حکومت کو سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کرنا پڑے۔ اس حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے جن کا نتیجہ مملکت میں بیشتر اقتصادی سرگرمیوں کی معطلی یا بڑے پیمانے پر کمی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس سے تیل کے علاوہ ہونے والی آمدنی اور شرخ نمو میں بھی متاثر ہوئی ہے۔ محمد الجدان نے مزید کہا کہ کورونا بحران کے بعد سرکاری بجٹ میں ہنگامی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایسے اخراجات کا اضافہ کرنا پڑا جو بجٹ میں شامل نہیں تھے اور جن کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ حکومت نے صحت خدمات، علاج اور کورونا سے بچاؤ کی استطاعت بڑھانے کے شعبہ میں صحت کو اضافی بجٹ دیے، جبکہ سعودی شہریوں کی ملازمتیں بچانے، وبا کے اثرات کم کرنے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھی ریلیف فنڈ منظور کرنا پڑے۔ وزیر خزانہ نے مزید بتایا کہ ان تمام چیلنجوں کا مجموعی نتیجہ سرکاری آمدنی میں کمی اور قومی بجٹ پر دباؤ کی صورت میں برآمد ہوا۔
صورتحال کا تقاضا ہے کہ اخراجات میں زیادہ سے زیادہ کمی لائی جائے اور تیل کے سوا آمدنی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام مالیاتی اور اقتصادی تبدیلیوں اور ان سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے، جس کی بنا پر اعلیٰ قیادت نے ہدایت جاری کی کہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائے جو زیادہ موزوں ہو، جن کا نقصان محدود ہو اور جن کے اثرات معمولی درجے کے ہوں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ متعدد سرکاری اداروں کے اخراجات کی دفعات کی منسوخی، توسیع، التوا، سعودی ویژن کے متعدد پروگراموں اور رواں مالی سال کے بڑے منصوبوں میں کمی کر کے 100 ارب ریال حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، سعودی وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کے دوران پوسٹل سروسز پر پابندی کی اطلاع غلط ہے۔ پوسٹل سروسز کا سلسلہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی برقرار رہے گا۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات کہ رمضان کے آخری عشرے میں کوریئر کمپنیاں صارفین کو سروس مہیا نہیں کرے گی، یہ خبریں بالکل من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت مواصلات نے کوریئر کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ صارفین کے حقوق کا تحفظ کرے اور سروسز میں شفافیت کا مظاہرہ کرے۔ وزارت مواصلات نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وزارت سے متعلقہ معلومات سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کرے اور غیر رسمی ذرائع پر انحصار نہ کرے۔ ناظرین، سعودی عرب میں کرونا کے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پیر کو مزید 1966 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جو گزشتہ روز سے بھی زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق ریاض میں سب سے زیادہ 520 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مملکت میں کرونا کے متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 41,014 ہو گئی۔ نئے کیسز میں 38% سعودی شہری اور 62% غیر ملکی ہے۔ ناظرین، سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے ریاض میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ وفات پانے والوں کی مجموعی تعداد 255 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، ترجمان صحت نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1280 افراد صحتیاب ہونے کے بعد کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,737 تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔